بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، توقع ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم میر تقی میر کی غزل دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے کی تفہیم و تشریح پر بات کریں گے۔ ایک چھوٹی بحر میں کہی ہوئی غزل ہے، اور اس پوری غزل پر ہمیں ایک ماتمی فضا چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے ہم بڑھتے ہیں غزل کے مطلع کی طرف۔ دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ میر کا یہ جو شعر ہے، مطلع ہے غزل کا، یہ سوالیہ انداز لیے ہوئے ہے۔ میر اپنے مخاطب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، یا تو دل جل گیا ہے یا پھر جان جل گئی ہے۔ جس طرح کوئی چیز جب آتش کی زد میں آتی ہے تو اس کے بھسم ہونے کے بعد دھواں سا ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو میر بھی کہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا دل اور جان دونوں آتش غم میں جل گئے ہیں۔ ایک اور جگہ بھی میر نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ تو دیکھا جائے تو میر کی پوری زندگی کہیں ہمیں غم و آلام میں بسر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے بچپن میں پہلے ان کے والد علی متقی اور پھر میر امان اللہ جو ان کے منہ بولے چچا تھے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی دو محبوب شخصیات کا صدمہ میر نے بچپن میں سہا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میر کو فکر معاش لاحق ہوئی، تو انہیں اپنا وطن یعنی آگرہ چھوڑنا پڑا، اور وہ بچپن میں ہی دہلی کی طرف تلاش معاش میں یا روزی روٹی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ وہاں پھر سمسام الدولہ کا مارا جانا جو ان کے محسن تھے۔ پھر دوسری مرتبہ میر دہلی گئے تو سراج الدین علی خان آرزو جو اردو کے اہم شعراء میں شمار ہوتے ہیں، میر تقی میر کے خالو تھے۔ تو میر تقی میر جب دوسری مرتبہ دہلی گئے تو سراج الدین علی خان آرزو کے ہاں مقیم ہوئے۔ تو انہوں نے بھی کوئی میر سے اچھا رویہ نہیں رکھا۔ تو یہ بھی ایک یعنی اپنوں کی جو بد اخلاقی ہے، اس نے بھی کہیں میر کو مغموم کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میر کو عشق میں بھی ناکامی ہوئی، تو ان غموں میں کہیں غم عشق کا بھی اضافہ ہو گیا۔ یہ تو وہ غم تھے جن کا تعلق میر کی ذاتی زندگی سے تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعی سطح پر بھی، یعنی ایک جو شاعر ہے وہ معاشرے کا حساس فرد ہوتا ہے، اور میر نے اپنی زندگی میں دہلی کو کئی مرتبہ اجڑتے دیکھا۔ 1739 میں نادر شاہ درانی نے دہلی پر حملہ کیا، پھر 1756-57 میں احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا۔ تو میر کی جو صحبتیں تھیں، جن لوگوں کے ساتھ میر اپنا وقت گزارتے تھے، بیٹھتے تھے، جن کے ہونے سے محفلیں آباد ہوتی تھیں، میر نے ان لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا، ان محفلوں کو، ان صحبتوں کو تباہ ہوتے دیکھا۔ تو کہیں اس اجتماعی غم نے میر کی زندگی میں اور غم بھر دیے۔ تو میر یہی کہنا چاہتے ہیں، یعنی یہاں ہم اس شعر کو میر کی اگر ذاتی زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ غموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، یا جو ہے نا اس آتش غم کی وجہ سے
دل اور جاں دونوں وہ جل گئے ہیں، اور جس طرح کسی چیز کو اگر نظر آتش کیا جائے تو اس کے بھسم ہونے کے بعد وہاں سے ایک دھواں نکلتا ہوا ہمیں محسوس ہوتا ہے، تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ یا تو دل نہ جل گیا ہے یا جاں، جس کے جلنے کے بعد اب ایک دھوئیں کی سی کیفیت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ جی، تو اسی کی نمائندگی کہیں دہلی کے اجڑنے کی ناصر نے بھی، جنہیں میر ثانی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اپنی شاعری میں کی ہے کہ گلی گلی آباد تھی جن سے، کہاں گئے وہ لوگ، دلی اب کے ایسی اجڑی، گھر گھر پھیلا سوگ۔ تو بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ گور کس دل جلے کی ہے یہ فلک، شعلہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے۔ گور قبر کو کہتے ہیں، دل جلے جس کا دل راکھ ہو گیا ہو، جل گیا ہو، یعنی جس نے بہت زیادہ غم سہے ہوں۔ فلک آسمان، شعلہ آگ کا الاؤ، یہاں سے مراد یہاں۔ اب دیکھیں اس میں میر نے کہیں فلک کو، آسمان کو ایک قبر سے تشبیہ دی ہے، یعنی میر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ فلک کس کی قبر ہے کہ ہر صبح یہاں سے آگ کا شعلہ سا بلند ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایک انسان جس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہر طرف وہی کیفیت چھائی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی وہ اگر ذاتی طور پر خوش ہے، اندرونی طور پر خوش ہے، تو باہر کا سما بھی اسے خوش خوش دکھائی دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر وہ اندرونی طور پر غم زدہ ہے تو یہ غم کہیں اسے پوری کائنات میں پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی سوگ کا سما دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں جیسا ناصر نے کہا ہے کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ تو یہاں میر کے ساتھ بھی ہمیں وہی کیفیت نظر آتی ہے کہ انہوں نے یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا وہ کہیں غزل کے عمومی مزاج کے حوالے سے دیکھیں تو ایک جو عاشق ہے وہ تمام عمر غم و آلام سہتے ہوئے اس کی زندگی بسر ہوتی ہے، اور کہیں وہ قبر میں بھی اس کو آرام نہیں ملتا، بلکہ وہاں بھی غم و آلام کے ہمیں شعلے بھڑکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ غالب کہتے ہیں کہ لے گئے ہم خاک میں داغے تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا، یعنی یہ کہ ایک عاشق تمام عمر خوشی کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن کسی صورت یہ خوشی کے جو لمحات ہیں اسے میسر نہیں آتے، اور وہ ان دکھوں اور غموں کے ساتھ زندگی کرتا ہوا کہیں زمین میں جا چھپتا ہے، مٹی میں جا چھپتا ہے۔ تو میر نے چونکہ خود غموں کا سامنا کیا ہے، تو اب یہ جو آسمان ہے وہ اسے ایک قبر دکھائی دیتی ہے، یعنی اور وہ کہتا ہے کہ جب علل صبح یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق کی طرف ایک سرخی ہمیں پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہے مطلع پر، تو اس سرخی کو شفق بھی کہتے ہیں، چونکہ وہ شفق جو ہے نا وہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آگ ہے اس کا رنگ بھی سرخی مائل ہوتا ہے اور شفق بھی، تو اس رنگت کی مشترکہ رنگت کی وجہ سے کہیں میر نے جو شفق ہے اسے آگ کے شعلے سے تشبیہ دی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ فلک بھی کسی کی قبر ہے اور کسی دل جلے کی، جس کا دل جو ہے نا وہ پریشانیوں کی وجہ سے، غموں کی وجہ سے، مصائب کی وجہ سے جل اٹھا ہے، اور اسے قبر میں بھی سکون میسر نہیں آیا، یعنی وہ تہ خاک بھی اس کی قبر سے
ایک شعلہ سا بلند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یعنی ہر صبح جو مشرق سے سورج طلوع ہونے سے پہلے ہمیں ایک سرخی دکھائی دیتی ہے، شفق دکھائی دیتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی فلک دل جلے کی قبر ہے، اور وہاں سے ایک شعلہ سا ہمیں نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی اس شفق کی وجہ سے اسے شعلے سے تشبیہ دی ہے۔ غالب تو کہتے تھے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ یعنی وہ کہتے ہیں غم اور زندگی لازم اور ملزوم ہے، تو میر کہیں کہتے ہیں کہ غم نہ صرف زندگی تک رہتا ہے بلکہ جو دل جلا ہے وہ اسے جو ہے نا تہ خاک بھی آرام نہیں آتا، وہاں بھی وہ ایک مغموم اور کہیں وہ آتش غم کی زد میں رہتا ہے۔ تیسرا شعر ہے، خانہ دل سے زنہار نہ جا، کوئی ایسے مکان سے اٹھتا ہے۔ خانہ دل کا خانہ، جس طرح سائنسی طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ دل میں 4 خانے ہوتے ہیں، مراد دل ہی ہے۔ زنہار ہرگز، جس طرح تنبیہاً کسی کو روکا جاتا ہے۔ مکان سے مراد بھی دل لیا ہے، یعنی میر اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میرے دل کو چھوڑ کر تمہیں ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ کیا کوئی شخص ایسے مکان کی رہائش کو بھی ترک کر سکتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ دل کی کہیں اہمیت واضح کی ہے محبوب پر کہ یہ جو مقام ہے، یہ جو رہائش گاہ ہے، یہ بڑی اہم ہے اور یہ کہیں مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبوب کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اپنے دل کا مہمان کیا ہوا ہے، اور دل ایک ایسا مکان ہے کہ اس کی اہمیت اور وقت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس کو ایک مرتبہ اس میں جگہ مل جائے اسے کسی صورت اس مکان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یعنی محبوب کو بتا رہے ہیں کہیں میرے دل میں تمہارے لیے ایک وفا کا جذبہ موجود ہے، اور کہیں میں اپنے دل میں تمہارے لیے ہر طرح سے ایک مثبت جذبات رکھتا ہوں، تو تمہیں کسی صورت یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے دل کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ محبوب کی جو مقام ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ ایک عاشق کا دل ہوتا ہے، تو وہ اسے بات تنبیہاً کہہ رہی ہیں کہ یہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک کم عقلی ہوگی کہ تم ایسے مکان کو ترک کر کے چلے جاؤ۔ یعنی یہ اس میں کہیں مقدر والوں کو جگہ اور مقام ملتا ہے اور اسے کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ تعلق، محبت کا جو تعلق ہے وہ ہمیشہ استوار رکھو، اور کسی صورت بھی میرے دل کو یا میرے دل سے نہ نکلو، یا مجھ سے جو ہے نا وہ محبت کا تعلق ترک کر کے نہ جاؤ۔ نیکسٹ شعر دیکھیے کہ نالا سر کھینچتا ہے جب میرا، شور ایک آسمان سے اٹھتا ہے۔ نالا آہو فغاں، رونا پیٹنا، سر کھینچنا، بلند ہونا، اور یعنی میر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب میں آہو فغاں کرتا ہوں تو کہیں آسمان سے بھی آہو فغاں کا شور بلند ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یعنی جب میں غم کے زیر اثر آہو فغاں کرتا ہوں تو کہیں آسمانی مخلوق بھی اس کے جواب میں وہ آہو فغاں کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی وہ مفکرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دنیا میں جو غم اور دکھ ہیں وہ زیادہ ہیں، اور اس کے برعکس
جو خوشیوں کے لمحات ہیں وہ انتہائی مختصر ہیں۔ غالب تو کہتے ہیں کہ قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، مرنے سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اور مصطفی کا کہنا ہے کہ دنیا میں جب تلک میں کہ میں اندوہ گیں رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا۔ ایک تو یہ کہ انسان مرتے دم تک، موت تک غموں کے زیر اثر رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر شخص کو اپنے جو غم ہیں وہ زیادہ محسوس ہوتے ہیں، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ غمگین ہے اور اس جیسا غمزدہ کوئی نہیں ہے۔ اپنی شاعری میں کئی جگہ یہ موضوع باندھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ اس شعر میں انہوں نے اپنی غموں کے وفور کو، غموں کی زیادتی کو بیان کیا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ آ مجھے دیکھ جسے دیکھ کے دنیا کہہ دے، ہم نے پھرتا ہوا بازار میں غم دیکھا ہے۔ میر کہتے ہیں کہ کہیں ان کی بھی یہی حالت ہے کہ ان کے غم کو دیکھ کر دنیا والے تو ماتم کنا ہوتے ہی ہیں، آسمانی مخلوق بھی ان کے اس غم کی تاثیر کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یعنی میر کہتے ہیں کہ جب ان دکھوں کی شدت کی وجہ سے میں آہ و فغاں کرتا ہوں یا میری آہ و فغاں بلند ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں مجھے آسمان سے بھی آہ و فغاں کا اس طرح کا شور محسوس ہوتا ہے، یعنی اس طرح کا شور سننے کو ملتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ میری آہ و فغاں کے بدلے میں آسمانی مخلوق بھی یا آسمان پر رہنے والی مخلوق بھی آہ و فغاں کرتی ہے، یعنی کہیں میرے غم سے متاثر ہوئے بغیر وہ بھی نہیں رہ سکتے۔ یعنی کہیں غموں کی وفور اور شدت کو بیان کیا ہے میر نے۔